صحیح ڈھنگ سے آپ جنات کا علاج کریں تو دیکھیں کس طرح کامیاب ہوتے ہیں۔ آپ اسے حکم دیں، آپ اسے بتلائیں کہ اسلام زبردستی اسلام میں نہیں ہے، میں تمہیں زبردستی نہیں کر رہا ہوں، لیکن تم آئے ہو تو اسلام کی خوبیاں سنو اور مسلمان ہو جاؤ۔ اگر وہ مسلمان ہو جائے تو اسے کہو تم توبہ کرو، اور پھر اس کے بعد توبہ کا طریقہ اس کو بتلائیں، اور اس سے یہ بھی بتلائیں کہ توبے کے شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ جو ظلم تم کر رہے ہو اس ظلم سے ہاتھ کھینچ لو، باز آ جاؤ، آئندہ یہ ظلم نہیں کرنا، تب تو سمجھو تمہاری توبہ قبول ہے کہ تم اس جسم سے نکل جاؤ۔ اور اگر وہ اس طرح کا مسلمان ہو گیا تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ ضد پہ اڑا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے کہ نہیں ہم نہیں نکلیں گے، تو آپ اسے کہیں اسلام کے اندر زور اور زبردستی نہیں ہے، لیکن ہم تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم نکل جاؤ جسم سے۔ اگر وہ نکل گیا تو الحمدللہ، لیکن اگر وہ جو ہے کیا کہتے ہیں اڑا رہا کہ ہم نہیں نکلیں گے، تم کیا کر لو گے، یہ ہے وہ ہے، تو آپ اس کو ڈرائیں اور کہیں، ڈرائیں اس کو، اور اگر ضرورت پڑے تو اپنے ساتھ ہمیشہ اتنا موٹا ڈنڈا رکھیں، یہ بھی یاد رکھیں، ہاں اتنی بڑی چھڑی بنوا کے خوب مضبوط رکھیں، وائر لپیٹ کے، ہاں صحیح بتا رہا ہوں میں، خوب چمڑا ومڑا لپیٹ کے رکھیں، ضروری ہے۔ تو آپ رکھیں اور کہیں کہ تم نکل جاؤ، نہیں تو پھر ہم اس سے تمہارا علاج کریں گے، لیکن مارنے کے لیے بھی طریقہ ہونا چاہیے، ہاں مارنے کے لیے بھی طریقہ ہونا چاہیے۔ آپ نہیں کہ ڈنڈا اٹھا کے اس کی کھوپڑی پھوڑ دیں، ڈنڈا اٹھا کے اس کے ہاتھ پیر توڑ دیں، نعوذ باللہ، بھائی اس کا بھی طریقہ ہے۔ ایسی جگہ ماریں جہاں کے مطلب مریض کو اتنی تکلیف نہ ہو، اور یہ بھی تاکید ہو کہ دیکھو مار کے وقت جنات رہتا ہے یا کھسک جاتا ہے، ورنہ بیچارہ مریض چلائے گا، وہ تم سمجھو کہ جنات کو مار رہے ہیں اور مریض چیخے گا، اس کو تکلیف ہوگی۔ اس لیے اس کے اندر بھی ضروری ہے کہ آپ ذرا سا شعور رکھیں، اور مارنا ہے تو اس کے کندھوں پر، اس کے رانوں پر، یا اس کے پیچھے، اس کی پیٹھ پر، یا اس کی ہاتھوں پر، یہاں ماریں۔ ایسی جگہ نہ ماریں کہ غریب جو ہے وہ اپاہج ہو جائے، ہاتھ پیر ٹوٹ جائے، سر پھوٹ جائے، نقصان ہو، نعوذ باللہ، ایسی چیزیں حرام ہیں بہرحال۔ تو اس طرح سے اگر وہ بھاگ گیا تو ٹھیک ہے، اگر موجود ہے تو اب آپ ان سورتوں کی تلاوت شروع کریں، ان آیات کی تلاوت اور ان سورتوں کی تلاوت شروع کریں جو سورتیں یا جو آیتیں جنات یا شیطان سنتے ہیں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ اب آپ کہو گے وہ سورتیں کون کون سی ہیں، تو نوٹ کریں، آیت الکرسی ہے، آیت الکرسی ہے، نمبر 2 سورہ یاسین ہے، نمبر 3 سورہ صافات ہے، نمبر 4 سورہ دخان ہے، نمبر 5 سورہ جن، اور نمبر 6 سورہ حشر کا آخری حصہ، اور نمبر 7 سورہ حمزہ، اور نمبر 8 سورہ اعلی۔ عام طور پر ہر آیت اس میں شیطان کا ذکر ہے، عام طور پر ہر آیت جس میں شیطان کا ذکر ہو یا جہنم کا ذکر ہو، اللہ کے عذاب کا ذکر ہو، وہ تمام آیتیں جناتوں کو تکلیف پہنچاتی ہیں۔ تمام آیتوں کو سن کے جنات اور شیطان خوف زدہ ہوتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ یہ سورتیں، یہ آیتیں آپ اس کے اوپر پڑھیں۔ اب اگر وہ آپ کی باتوں کو قبول کر لے، یعنی جسم سے نکلنے کے لیے راضی ہو جائے، تو اب آپ پڑھنا۔ اگر بیچ میں وہ چلانے لگے ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں، مثلا آپ نے صرف آیت الکرسی پڑھی اور چلانے لگا میں جا رہا ہوں، تو اب یہ نہیں کہ اب آپ پکڑ کے نہیں ہم پورا پڑھیں گے ہی، نہیں، اس سے اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ اگر وہ بیچ ہی میں کہنے لگا کہ نہیں میں جا رہا ہوں، تو کہو ٹھیک ہے میں بند کرتا ہوں، جاؤ۔ لیکن اگر وہ پھر جیسا کہ میں نے پہلے بتایا ہے کہ جب مریض شفایاب ہو جائے، نکل جائے، تو پھر ٹرائی گیا ہے یا نہیں گیا ہے، کیونکہ اکثر جھوٹے ہوتے ہیں جیسا کہ میں نے بتلایا۔ اسی طرح سے قرآن پڑھنے سے اگر بھاگ جاتا ہے اور مار رہے ہیں اور وہ بھاگ رہا ہے، تو پھر اس کے عہد لیں، جیسا کہ میں نے ابھی بتلایا ہے کہ اللہ سے اس کا عہد اور پیمان کروائیں، پھر اس کو کہیں اب تو نکل جا۔ یہ ہو گیا علاج کا طریقہ، مختلف طریقے سے میں نے آپ کو بتلایا۔ اب تیسرا مرحلہ علاج کے بعد کا مرحلہ ہے۔ ٹھیک ہے، مریض ماشاءاللہ الحمدللہ شفایاب ہو گیا، شیطان نکل گیا، سب کچھ ہو گیا، اب بھی کچھ احتیاطات ہیں کہ نہیں ہیں؟ دیکھیں، ایک ڈاکٹر جب دوا دیتا ہے تو دوا سے پہلے تشخیص کرتا ہے اس کو کون سی بیماری ہے، چیک کرتا ہے۔
پھر جب اس کو بیماری کا پتہ چلتا ہے تو وہ ٹیبلٹ، گولیاں، سیرپ، انجیکشن وہ تمام سب دیتا ہے، اور پھر اس کو کچھ احتیاط بتاتا ہے کہ دیکھو یہ کھانا، یہ کھاؤ گے تو پھر بیماری تم کو لوٹ آئے گی، یہ نہیں کرو گے تو پھر ایسا ہوگا، پھر ایسا ہوگا۔ اب علاج ہو گیا تو پھر اب وہ ڈاکٹر کہے گا دیکھنا آئندہ وہاں نہیں جانا، یہ نہیں کھانا، وہ نہیں کھانا، وہ نہیں کھانا، ورنہ یہ تمہیں الرجک ہے، یہ الرجک ہے، یہ الرجک ہے، یہ الرجک ہے، یہ الرجک، اگر ایسا کرو گے، ایسا کرو گے تو پھر وہی بیماری ہوگی نہیں؟ ڈاکٹر بتاتا ہے کہ نہیں بتاتا ہے؟ ایسے ہی یہ علاج کے بعد کی چیزیں میں بتا رہا ہوں، اگر یہ تمام علاج کے بعد کے نسخے اپناتے رہیں گے تو پھر کبھی شیطان نہیں آئے گا۔ نمبر ایک، مریض کو اگر وہ مرد ہے تو اس کو حکم دیں کہ وہ 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کرے۔ یہ تو سب سے بڑا شیطان بھاگے گا اس سے، ہے کہ نہیں؟ یہ تو سب سے بڑا شیطان ہے جو بھاگے گا اس کے جسم سے۔ 5 وقت مسجد کے اندر نماز پڑھے، پابندی کرے۔ نمبر 2، ٹیلی ویژن، گانے بجانے، انگڑے بھنگڑے، یہ تمام سے وہ دور رہے، ہرگز نہ سنے۔ نمبر 3، سونے سے پہلے وضو بنا کے سوئے اور آیت الکرسی پڑھ کے سوئے۔ نمبر 4، ہر 3 دن میں گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کرے، ہر 3 دن میں گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کرے۔ نمبر 5، سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھ کے سوئے، سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھ کے سوئے۔ اور اگر آپ سوچ سکتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے بھی مریض ہوتے ہیں، عورتیں ہوں مرد ہوں، ان بیچاروں کو پڑھنا نہیں آتا تو پھر وہ کیا کریں؟ تو الحمدللہ آج کل کیسٹیں موجود ہیں اور ٹیپ ریکارڈ گھر گھر میں موجود ہیں، کیسٹ لگائیں سورہ ملک کی، سورہ بقرہ کی، یا جو صورتیں ہم نے بتلائی ہیں ان میں وہ مریض روزانہ سنیں، پڑھے نہیں تو کم از کم سنیں۔ سننے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ کیسٹ لگا دیا، بیٹھ کے کھانا گپ گپ مار رہے ہیں، کھا رہے ہیں، ارے کیسٹ تو چل رہی ہے، نہیں، جس طرح پڑھنے کے لیے وہ وقت دیتا ہے اتنا ہی وقت خالص سننے کے لیے وہ دے، یہ ہے پڑھنے کا مفہوم۔ آج کل بڑے بڑے ہیلے نکلے، کچن میں لگا دو، کام بھی کرتے رہو، سورہ بقرہ سن رہے ہیں، ہو گئی تلاوت، خلاص۔ نہیں، اس وقت باوضو ہو کے، فارغ ہو کے بیٹھ کے وہ پوری سورہ بقرہ سنیں، یا سونے کے وقت وہ پورا کام کرے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ قرآن کو بنا لیا شیطان بھگانے کے لیے، بس صبح شام چم چام کر کے اگربتیاں جلوا کے زینت بنا کے رکھے ہوئے، کبھی کوئی نصیب ہی نہیں ہوتا، کوئی مر گیا تو خافت جی لوگوں کو بلا کے سپارے پڑھوا دیے، نان کھٹائیاں تقسیم کر دی، کھلاؤ، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، ہمارا مریض، ہمارا میت جنت میں چلا گیا، بس خلاص۔ یہ مسلمانوں نے بنایا، اللہ ہدایت دے بس۔ اسی طرح سے ہر صبح سورہ یاسین کو پڑھے یا کم از کم وہ کیسٹوں میں سنے۔ نمبر 7، نیک لوگوں کی صحبتوں میں بیٹھے اور برے لوگوں سے وہ دور رہے، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرے۔ نمبر 8، اگر وہ عورت ہے تو اسے حکم دیا جائے کہ وہ پردہ کرے، اگر بے پردہ پہلے تھی تو علاج کے بعد اس کے اوپر ضروری ہے کہ وہ پردہ کرے، اس لیے کہ جو عورتیں بے پردہ ہوتی ہیں شیطان ان سے بہت قریب ہوتا ہے۔ بے پردہ جو عورتیں چلتی ہیں پھرتی ہیں، ملتی جلتی ہیں غیر محرموں سے، ان سے شیطان کیا ہوتا ہے؟ زیادہ قریب ہوتا ہے۔ نمبر 9، اسی طرح سے کم از کم روزانہ 2 گھنٹے ایک پارے کی تلاوت سنیں، یا جو ہے قرآن کی کوئی نہ کوئی سورت کم از کم چھوٹی بڑی روزانہ سنیں۔ اسی طرح روزانہ فجر نماز کے بعد میں 100 دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کا وظیفہ پڑھے 100 مرتبہ۔ دیکھ رہے ہیں یہ علاج کے بعد کی احتیاطات ہیں، ورنہ شیطان پھر دھمکے گا۔ نمبر 11، کوئی بھی چیز اٹھانی ہو کہ رکھنی ہو کہ بند کرنی ہو کہ کھانی ہو کہ پینی ہو، بسم اللہ کر کے کھائیں، بسم اللہ کر کے حمام میں جائیں، بسم اللہ کر کے، اسی طرح سے کوئی چیز رکھیں بسم اللہ کر کے، پانی اٹھائیں بسم اللہ، یعنی ہر چیز میں بسم اللہ کریں۔ نمبر 12، اکیلے نہ سوئیں، اکیلے سونے سے پرہیز کریں، گھر میں ماں کے ساتھ سو جائے، اگر وہ کنواری لڑکی ہے عورت تو ماں کے ساتھ سو جائے، یا مطلب گھر میں اکیلے نہ سوئے، یہ احتیاط رہے۔ نمبر 13، ہم نے کچھ تدابیر بتلائی ہیں اس سے پہلے لیکچر میں جو کیسٹ نمبر 3 کے اندر موجود ہیں، اور تھوڑا حصہ 2 کے اندر بھی ہے۔ ہم نے کچھ تدابیر بتلائی ہیں شیطانوں سے محفوظ رہنے کی، ان تدابیر کے اوپر اسے عمل کیا جائے، اس کو کہا جائے کہ ان تدابیر کے اوپر عمل کرو، اور وہ میں اب لوٹاؤں گا نہیں کیونکہ میں بتا چکا ہوں آپ حضرات کے سامنے شیطان سے بچنے کی کیا کیا تدبیریں ہیں۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ نمبر
پھر نمبر 13 یہ بات ختم ہو گئی. پھر اس کے بعد میں 1 مہینے تک اس کو کہا جائے اس کے اوپر عمل کرو, 1 مہینے تک اس کے اوپر عمل کروایا جائے. 1 مہینے کے بعد میں دوبارہ پھر اس کو لایا جائے مریض کو, اور جو صورتیں پڑھی گئی ہیں, بتلائی گئی ہیں ابھی, ان صورتوں کو پھر سے اس کے اوپر پڑھا جائے. سمجھ رہے ہیں؟ پھر صورتوں کو پڑھا جائے تاکہ مکمل طور پر یہ پتہ چل سکے کہ آیا پھر وہ آیا کہ نہیں آیا, شیطان کی چلا گیا ہمیشہ کے لیے. اگر وہ چلا گیا ہے تو کہہ دیں کہ بھائی اب وہ جو تدابیر شیطان سے بچنے کی ہم نے بتلائی ہیں ان کے اوپر عمل کرتے رہو. یہ ہو گئی بات آپ کی تدابیر کے بعد کی تیسرے مرحلے کی تشریح اور اس کی تفصیل. اچھا, علاج کرنے والے کے لیے کچھ ضروری ہدایات, علاج کرنے والے کے لیے مزید کچھ ضروری ہدایات. وہ جو میں نے پہلے بتلایا ہے وہ علاج کرنے والے کے کچھ صفات ہیں, یہ علاج کرنے والے کے لیے کچھ ضروری ہدایات ہیں. نمبر 1, کبھی کبھی جب وہ آیتیں مریض پڑھے اور مریض کے حالت کو دیکھے اور اس کے منہ سے یعنی تھوک نکلنا شروع ہو, یا اس کی سانسیں رکنی شروع ہوں, یا گھگھیانا شروع ہو کہ جیسے اس کا کوئی گلا دبا رہا ہو, ہاں, اور اس کے باوجود بھی کوئی چیز حاضر نہ ہوتی ہو, تو 3 دفعہ انہی صورتوں کو جو ہم نے بتائی ہیں پیچھے 16 قسم کی آیتیں, ان کو 3 دفعہ اس کو پڑھا جائے. یعنی صرف گھگھیا رہا ہے, منہ سے خون پانی نکل رہا ہے یا چلا رہا ہے بس, لیکن حاضر نہیں ہو رہا ہے, تو یہ نہیں کہ بھئی ایک ہی دفعہ میں چھوڑ دیا جائے, نہیں, 3 دفعہ اس کے اوپر پڑھا جائے. اگر اس کے باوجود بھی کچھ بھی ظاہر نہ ہو, کچھ بھی حاضر نہ ہو, جن وغیرہ, تو پھر اس کو چند تعلیمات دی جائیں. وہ تعلیمات کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں. نمبر 1, 5 وقت کی جماعت کے ساتھ نماز کی حاضری. نمبر 2, گانے بجانے موسیقی وغیرہ یہ تمام سے ٹیلی ویژن وغیرہ سے دوری. نمبر 3, سونے سے پہلے وضو اور آیت الکرسی کا پڑھنا. نمبر 4, گھروں کے اندر جاندار یا جس کمرے میں وہ رہتا ہے جاندار چیزوں کی تصویروں سے پاکی. نمبر 5, ہر چیز کے اندر بسم اللہ کرنا. نمبر 6, زیادہ سے زیادہ لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لا الہ الا اللہ پڑھنا. نمبر 7, سونے سے پہلے سورہ صافات, سورہ دخان, سورہ جن پڑھنا اور سونا, یا ان صورتوں کا سن کر کے سونا. نمبر 8, ہر صبح سورہ یاسین, سورہ رحمان اور سورہ معارج کا پڑھنا یا سننا. نمبر 9, اکیلے نہ سونا. نمبر 10, صبح اور شام کے جو اذکار ہیں جو ہم نے بتائے ہیں آپ کو پچھلے محاضروں میں, ان اذکار کو پڑھنا یا ان کا سننا. نمبر 11, عورت ہے تو شرعی پردے کے اندر رہنے کا حکم دینا اور گھر سے خوشبو سینٹ ونٹ مار کے نہ نکلنے کا حکم دینا اگر وہ عورت ہے تو. نمبر 12, مرد کے لیے جائز ہے بھائی, مرد کے لیے خوشبو لگانا جائز ہے. یہ عورت کی میں بات بتا رہا ہوں. 11 نمبر جو ہے کہ پردے کے ساتھ رہیں, اور اسی طرح مرد بھی بے پردہ عورتوں کے ساتھ نہ ملے. یہ بھی ہے, مرد جو عورتیں اس کے لیے اوپر حرام ہیں, جائز ہیں, حلال ہیں, ان کے سامنے نہ ہو, بلکہ یعنی ان کے ساتھ نہ ملے, بلکہ ان کو پردے کا حکم دے. نمبر 12, چند صورتیں ہیں جو میں ابھی بتا رہا ہوں, ان صورتوں کو ترتیب کے ساتھ, جو مصحف قرآن کے اندر ترتیب ہے اسی کے ساتھ ریکارڈ کروا کر کے, ہاں, ہفتے میں ایک دن 4 یا 6 مرتبہ ان صورتوں کو سننا. ہاں, ان صورتوں کو 4 یا 6 مرتبہ ہفتے میں ایک دن سننا. وہ صورتیں کون کون سی ہیں؟ نمبر 1, سورہ فاتحہ. نمبر 2, سورہ بقرہ. نمبر 3, سورہ آل عمران. نمبر 4, سورہ انعام. نمبر 5, سورہ ہود. نمبر 6, سورہ کہف. نمبر 7, سورہ حجر. نمبر 8, سورہ سجدہ. نمبر 8, سورہ احزاب. نمبر 9, سورہ یاسین. نمبر 10, سورہ صافات. نمبر 11, سورہ فصلت. نمبر 12, سورہ دخان. نمبر 13, سورہ فتح. نمبر 14, سورہ حجرات. نمبر 15, سورہ قاف. نمبر 16, سورہ ذاریات. نمبر 17, سورہ رحمان. نمبر 18, سورہ حشر.
नंबर 19 सूरह सफ, नंबर 20 सूरह जुमा, नंबर 21 सूरह मुनाफिकून, नंबर 22 सूरह मुल्क, नंबर 23 सूरह मारिज, नंबर 24 सूरह जिन, नंबर 25 सूरह तकवीर, नंबर 26 सूरह इन्फितार, नंबर 27 सूरह बुरूज, नंबर 28 सूरह तारिक, नंबर 29 सूरह आला, नंबर 30 सूरह गाशिया और नंबर 31 सूरह फज्र, नंबर 32 सूरह बलद, नंबर 33 सूरह जलजला, नंबर 34 सूरह कारिया, नंबर 35 सूरह हमजा और नंबर 36 सूरह काफिरून, नंबर 37 सूरह मसद, नंबर 38 सूरह इखलास और नंबर 39 सूरह फलक और नंबर 40 सूरह अन्नास। इन सूरतों को तरतीब के साथ कैसेट में रिकॉर्ड करके हफ्ते में एक दिन, हर हफ्ते में एक दिन 4 मरतबा या 6 मरतबा के दरमियान 3 मरतबा या 5 मरतबा या 4 मरतबा या 6 मरतबा सुनना इन सूरतों को हफ्ते में एक दिन। हाँ, आप लोग कहेंगे तो पूरा कुरान हो गया मौलाना, है कि नहीं है? लेकिन ऐसी बात नहीं है। और इसी तरह से एक महीने के बाद में फिर उसके ऊपर उन्हीं सूरतों को जो मुआलिज के लिए ये तंबीहात हैं कि जो सूरतें पीछे बतलाई गई हैं 16 किस्म की, उन आयतों को उसके ऊपर पढ़ा जाए तो या तो जिन्न भाग जाएगा उस जिस्म से, तो पता चलेगा या तो जिन्न भागा हुआ रहेगा, नहीं आएगा, और या तो उसके ऊपर हाजिर होगा। अगर नहीं आया है एक महीने के बाद, फिर अगर नहीं आया है तो अल्हम्दुलिल्लाह, और अगर तो यूं समझ लो कि अब उसको अल्लाह ताला ने शिफा दी है। और उसकी निशानी यह है कि मसलन अगर उसको पेट में दर्द था, जिस्म में दर्द था, सर में दर्द था, आंख में दर्द था, तो अब वो दर्द नहीं हो रहा है, या वो डरावने ख्वाब देखता था, वो ख्वाब नहीं है। इसी तरह से वो दुआएं पढ़ने से मुतासिर नहीं होता है, तो यूं समझ लो वो जिन्न अब उससे चला गया है। लेकिन अगर जिन्न होगा तो वो हाजिर होगा, तो यूं समझ लो कि अब वो इतना पढ़ने के बाद में जरूर आपके सामने कमजोर होकर के आएगा। अब अगर ऐसी हालत हो गई तो फिर आप वही इलाज उसको बतलाएं, और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है वो सूरतें उसको पढ़ने का, सुनने का हुक्म दें। एक तो ये हो गई, एक हालत ये हो गई। मुआलिज के लिए दूसरी हिदायत यह है कि कभी कभी जिन्न हाजिर होता है लेकिन वो निकलने का इनकार करता है। तो जैसा कि अभी मैंने भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि उसके ऊपर वो सूरतें पढ़ी जाएं जिन सूरतों के पढ़ने से उसको तकलीफ होती है, तो वो सूरतें उसके ऊपर पढ़ी जाएं। अगर वो इसरार कर रहा है, नहीं जा रहा है, तो फिर उसका इलाज यह है कि उसको मार के जरिए उसको भगाया जाए। अगर उसके बावजूद भी वो इसरार कर रहा है तो अभी अभी जो तालीमात दी गई हैं सूरतों की कि ये सूरतें कैसेट में रिकॉर्ड करके उसको सुनने का हुक्म दिया जाए, तो उसको कहा जाए कि 1 महीने तक उन तालीमात के ऊपर वो मरीज अमल करे। तीसरी चीज मुआलिज के लिए एक हिदायत तीसरी यह है कि कभी कभी मरीज के ऊपर जब दुआएं पढ़ी जाती हैं तो वो मरीज रोना शुरू कर देता है, और जब उससे रोने का सबब पूछो तो वो कहता है कि मुझे नहीं पता मैं क्यों रो रहा हूं, मैं मजबूर हूं रोने पर, इसलिए मैं रो रहा हूं, और मैं अपने नफ्स के ऊपर, अपने आप के ऊपर मैं कंट्रोल नहीं रख पा रहा हूं। वो मरीज मजबूर होता है रोने पर, अपने आप के ऊपर वो कहता मैं कंट्रोल नहीं रख पा रहा हूं, मजबूर हूं मैं। तो आप समझ जाएं ये शहर की हालत होती है, यानी इसके ऊपर जादू किया गया है। इसके ऊपर क्या है? जादू किया गया है। और अगर आप अपने इस तजर्बे को मुबरहन करना चाहते हैं, यानी दलील चाहते हैं इस तजर्बे की, तो आप उसके ऊपर चंद आयतें पढ़ें, और वो आयतें ये हैं। नंबर 1 सूरह यूनुस आयत नंबर 81 से लेकर 82, यानी काला मूसा माजी तुम भी सहर से लेकर के वलो करहल मुजरिमून तक। इसी तरह सूरह आराफ 117 से लेकर के 122, यानी वो औहैना इला मूसा से लेकर के कालू आमन्ना बिरब्बिल आलमीन रब्ब मूसा व हारून तक। इसी तरह से इन्नमा सनऊ कैद साहिरिन सूरह ताहा आयत नंबर 69 यानी 69, आप उसके ऊपर पढ़ें। और इन आयतों को उसके कान में 7 मरतबा पढ़ें।
اگر پڑھنے سے مزید وہ رونا شروع کرتا ہے اور اس کا رونا بڑھ جاتا ہے تو آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ جادو کی حالت ہوتی ہے، یعنی اس کے اوپر جادو کیا گیا ہے. اور اس کی تشریح انشاءاللہ تبارک و تعالی میں جادو کے لیکچر میں، جادو کی حقیقت جب میں بیان کروں گا تو میں اس کی تفصیل آپ کے سامنے بیان کرنے کی دوسرے مجلس میں کوشش کروں گا. چوتھی ہدایت معالج کے لیے یہ ہے کہ کبھی کبھی جن حاضر ہوتا ہے اور وہ چیختا اور چلاتا ہے اور ڈراتا اور دھمکاتا ہے کہ میں تجھے برباد کر دوں گا، میں تیرے اولاد کو ختم کر دوں گا، دیکھ تو مجھے علاج مت کر، یہ مت کر، وہ کر، ڈرائے گا، دھمکائے گا. تو یہ نہیں کہ آپ چھوڑ چھاڑ کے بھاگ جائیں، نہ، آپ اس سے ہرگز ہرگز نہ ڈریں. آپ اس سے ہرگز ہرگز نہ ڈریں، بلکہ ڈنڈا اٹھائیں اور ذرا دو چار جما دیں اور کہتے ہیں سکون سے بیٹھ، میں پیٹ پاٹ کے میں برباد کر دوں گا، یاد رکھ، سکون سے بیٹھ. اس کو ادب سکھائیں، ادب سے بات کر، تو کس سے بات کر رہا ہے، سمجھ؟ کیونکہ آپ ماشاءاللہ آپ کے پاس پورا علم الحمدللہ، جنات کا حقیقت پورا سب کچھ پتا ہے آپ کو، آپ اس کو ڈنڈے سے مار کے ادب سکھائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ سکون میں بیٹھ جائے گا. جب دیکھے گا فریق مخالف بڑا مضبوط ہے تو وہ سکون سے بیٹھ جائے گا. اب اس کے بعد میں اور اس کو بتائیں، اس کے اوپر کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کا مکر جو ہوتا ہے یہ بہت کمزور ہوتا ہے. یہ چوتھی ہدایت ہے معالج کے لیے. پانچویں ہدایت معالج کے لیے یہ ہے کہ کبھی کبھی جن تمہیں گالیاں دینا شروع کرے گا، تمہیں گالی دے گا، تمہیں یعنی بری بری گالیاں دے گا، تو آپ غصہ نہ ہوں، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں اور آپ صبر کریں، آپ ہرگز ہرگز غصہ نہ ہوں. چھٹی ہدایت یہ ہے کبھی کبھی جن آپ سے یہ کہے گا کہ تم بڑے نیک آدمی ہو، بڑے پرہیزگار آدمی ہو، یہی دیکھ کر کے میں جا رہا ہوں، ورنہ اگر کوئی دوسرا ہوتا تو میں نہیں جاتا. تو آپ پھول کے کپا نہ ہو جائیں، جامے سے باہر نہ ہو جائیں، ورنہ پھر آپ کے اوپر بیٹھ جائے گا وہ. ہاں، بلکہ اس کو کہیں نہیں میں کچھ نہیں ہوں، اپنی بتائیں میں کچھ نہیں ہوں، تجھے نکلنا ہے تو میں کچھ بھی نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے نکل، اللہ سب سے بڑا ہے، اسی کی اطاعت کرتے ہوئے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے نکل، میری اطاعت مت کر، اللہ رسول کی اطاعت کر، اس وجہ سے نکل. ساتویں یہ تعلیم ہے. یہ آج کل کون کہتا ہے یہ؟ ہاں، جب نکل جاتا ہے جن، ہاں لاؤ ہم نے نکالا ہے، اتنی مرغی دو، اتنے پیسے دو، اتنے چیک کاٹو، اتنا یہ کرو، اتنا یہ کرو، اتنا وہ کرو، یہ تمام سب ڈیمانڈ ہوتے ہیں. ساتویں ہدایت معالج یعنی ڈاکٹر کے لیے یہ ہے کہ کبھی کبھی جو جن ہے جو ستا رہا ہے بہت زیادہ ضدی آپ اس کو پائیں گے. ایسی حالت میں کیا کریں گے؟ آپ بہت ضد کر رہا ہے، وہ ہوتے ہیں بہت ضد کر رہا ہے، ایسی حالت میں کیا کریں گے؟ آپ ایک پیالہ پانی منگائیں، ایک پیالہ پانی منگائیں، ایک پیالے کا آدھا پیالہ پانی منگائیں اور پانی کو اپنے منہ سے قریب کریں اور اس کے اوپر جو ہم نے 16 قسم کی آیتیں شروع میں بتلائی ہیں ان کو پڑھیں اور سورہ یاسین اور سورہ صافات، سورہ دخان اور سورہ جن آپ پڑھیں منہ سے قریب کر کے، اس طرح سے کہ آپ کی تھوک بھی اس کے اندر نکلے پانی کے اندر، اور اس کے بعد میں اس مریض کو پلائیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ اس کو درد تو محسوس کرے گا لیکن پھر آپ کے سامنے وہ سرکشی نہیں کرے گا اور انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے وہ نکل بھی جائے گا وہاں سے. سمجھ آئی آپ کو؟ آٹھویں تنبیہ اور ہدایت معالج اور ڈاکٹر کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جن کا عقیدہ معلوم کریں کہ جن کس عقیدے کا آدمی ہے، رافضی ہے کہ بدعتی ہے کہ خبر پرست ہے کہ قادیانی ہے، کہ یہ سب بتا چکا ہوں میں پہلی کیسٹ میں، یہ تمام سب تفصیلات بتا چکا ہوں کہ جن مختلف رافضی ہیں، شیعہ ہیں کہ خارجی ہیں کہ قادیانی ہیں کہ بہری ہیں کہ خوجہ ہیں کہ بدعتی ہیں کہ خبر پرست ہیں کہ مشرک ہیں، کیا ہیں، سب ہوتے ہیں جنوں کے اندر بھی. اگر آپ معلوم کرنا چاہیں تو بغیر اس سے پوچھے ہوئے آپ قرآن کریم کی وہ آیتیں پڑھیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو مخاطب کیا ہے اور فرمایا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. یہ آیت ہے 62 نمبر کی. یہ آیت کریمہ جو ہے یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے 72 نمبر کی، آپ اس کو پڑھیں. اسی طرح وقالت الیہود پڑھیں، یہ سورہ توبہ کی 30 نمبر کی آیت پڑھیں تو آپ کو خود بخود وہ بتا دے گا کہ میں کیا ہوں میں کیا نہیں ہوں. چیخنے لگے گا، تو اگر وہ چیخنا شروع کر دے تو سمجھو یہ کرسچن ہے، نصرانی ہے. 9ویں ہدایت اور تنبیہ یہ ہے کہ
جب آپ مکمل کام کر لیں گے تو اس وقت جن جو ہوگا وہ جب وعدہ کرنے کا موقع آئے گا، عہد لینے کا موقع آئے گا تو اس کے جسم سے بھاگ جائے گا۔ جب مکمل طور پر راضی وضی ہو جائے گا، اب آپ کہیں گے اب چلو عہد کر کہ اب آئندہ نہیں آئے گا، تو اس وقت چھوڑ چھاڑ کے بھاگ جائے گا۔ ایسے بھی ہوتے ہیں، تو اس وقت کیا کریں گے آپ؟ اس وقت کیا کریں گے؟ چھوڑ دیں گے کہ چلو بھاگ گیا اچھا ہوا؟ نہیں، وعدہ اس سے، ہر جن سے نکلنے سے پہلے وعدہ اور عہد ضرور لیں، جیسا کہ میں نے ابھی بتلایا ہے۔ تو اب اس حالت میں آپ سورہ یاسین میں یا معاشر الجن والانس، ہاں، یہ 4 مرتبہ سورہ رحمان کی یہ جو آیت ہے اس کو 4 مرتبہ اس کے کان کے اندر آپ دہرائیں، پڑھیں، وہ ضرور آئے گا، بھاگے گا نہیں بلکہ وہ آئے گا۔ 10ویں نصیحت یعنی ہدایت ڈاکٹر کے لیے یہ ہے کہ کبھی کبھی جن آپ کو دھوکہ دے کر کے آپ کے سامنے ایسا ظاہر کرے گا کہ وہ نکل گیا ہے، حالانکہ وہ جسم میں موجود ہوتا ہے، بلکہ کبھی کبھی وہ آپ کو مخاطب بھی کرے گا، وہ تو آپ کیسے پہچانو گے؟ اس وقت پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ مریض کے سر پہ ہاتھ رکھیں تو ہلکی سی لرزاہٹ پائیں گے، آپ ہلکی سی کپکپاہٹ اس کے جسم میں پائیں گے۔ اسی طرح سے اس کے گھٹنے پر ہاتھ رکھیں گے تو ہلکی سی کپکپاہٹ پائیں گے، جس سے آپ پتہ پا جائیں گے ابھی موجود ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے کہ میں نکل گیا ہوں، یہ پہچان ہے۔ اسی طرح سے اس کے دونوں گالوں کے اوپر کبھی ہاتھ رکھیں گے، ہاں، یا اس کے یہ نبضوں کے اوپر ہاتھ رکھیں گے تو جو نبض انسان کی نہایت ہی کنٹرول سے چلتی ہے، دیکھیں گے بڑی تیز تیز چل رہی ہے، تو اسے پتہ چل جائے گا کہ یہ جو ہے کیا ہے، جن اس کے اندر موجود ہے، تو اس وقت آپ علاج کرنا شروع کر دیں۔ 11ویں تنبیہ یہ ہے کہ کبھی کبھی جن نکلنے کے اوپر آپ سے موافقت کر لے گا، ٹھیک ہے ہم نکل جاتے ہیں، لیکن وہ مریض کے جسم سے نکلنے کی طاقت نہیں رکھ پائے گا۔ اب آپ سوچیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ داخل ہونے کی طاقت رکھ گیا تو نکلنے کی طاقت کیوں نہیں مل رہی ہے اس کو؟ ہوتا ہے، کبھی وہ جن چھوٹا ہوتا ہے، یا پہلی دفعہ وہ کسی انسان کو اس نے پکڑا ہے تو اس کو تجربہ نہیں ہے، داخل ہو گیا لیکن نکلنا نہیں جانتا ہے نا، یا یعنی اس کو تجربہ نہیں ہے، اور وہ خود بخود جانے کے لیے پھر آپ سے کہے گا اور کہے گا کہ میں نکل نہیں پا رہا ہوں، مجھے آپ کوئی راستہ بتلائیں، میری مدد کریں تاکہ میں مریض کے جسم سے نکل جاؤں، تو اس وقت آپ اس کے اوپر پوری سورہ یاسین پڑھیں، مکمل سورہ یاسین اس کے کان میں پڑھیں اور اس کو حکم دیں، اس کے لیے انشاءاللہ تعالی جسم سے نکلنے کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ 12ویں نصیحت اور تعلیم اور ہدایت معالج یعنی جو علاج کرنے والا اس کے لیے یہ ہے کہ جو قرآن کی آیتیں بتلائی گئی ہیں پڑھنے کے لیے، ہاں، شروع میں 16 قسم کی، ان آیتوں کو ترتیل کے ساتھ، اچھی آواز کے ساتھ اور خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہوئے، ہاں، اس طرح سے پڑھی جائیں اس کے کان میں۔ 13ویں نصیحت یہ ہے کہ کبھی کبھی جن شرط لگائے گا کہ میں نکلوں گا، لیکن ایک شرط ہے، میں نکلوں گا اس کے جسم سے لیکن میرے کچھ شرطیں ہیں، کچھ شرط ہے، اس کو مانو تو میں نکلوں گا۔ اب اگر وہ شرط اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کے اندر ہیں تو پھر آپ قبول کر لیں۔ مثلا وہ کہے میں اس سے نکلوں گا لیکن ایک شرط ہے کہ یہ 5 وقت کی نماز پڑھے جماعت کے ساتھ، میں نکلوں گا اس مریضہ سے لیکن شرط یہ ہے کہ یہ نماز پڑھے جماعت کے ساتھ، میں نکلوں گا اس مریضہ سے لیکن شرط یہ ہے کہ یہ ہمیشہ پردے کے ساتھ رہے، میں نکلوں گا ہمیشہ پاک و صاف رہے۔ اس طرح کی اگر وہ شرط لگا رہا ہے تو کوئی حرج نہیں، بے شک منظور ہے، یہ ہمیشہ نماز پڑھے گا 5 وقت، یہ پردے کے اندر رہے۔ لیکن اگر وہ ایسی شرط آپ کے اوپر لگا رہا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے مخالف ہو، مثال کے طور پہ کوئی عورت ہے، وہ کہہ رہا ہے میں نکلوں گا اس عورت کے جسم سے لیکن جب میں نکلوں گا تو میں اس سے مصافحہ کروں گا، ہرگز نہیں، نکلو گے تم لیکن مصافحہ نہیں کرو گے، ہم نکلیں گے لیکن ہمارے لیے کالے رنگ کا مرغا ذبح کرو، ہمارے لیے فلانا بکرا ذبح کرو، ہمارے لیے یہ کرو، ہمارے لیے وہ کرو، یعنی ایسی، یعنی فلانے درگاہ پہ جاؤ، بعض ہوتے ہیں یا نہیں چھوٹوں گی، یا بعض ہم نے مزاروں پہ چھڑائے ہیں جن، جب تھے زمانے جاہلیت میں تو اس وقت کہتا، بعض جن کہتے تھے، وہ عورت بولتی تھی یہاں نہیں چھوٹوں گی، یا نہیں چھوٹوں گی، یا نہیں چھوڑوں گا، یا نہیں چھوڑوں، کہاں چھوڑیں گے؟ او بہرائچ شریف بابا کے یہاں چھوڑیں گے۔
फलाने बाबा के यहाँ छोड़ेंगे, फलाने बाबा के यहाँ छोड़ेंगे, यहाँ नहीं छोड़ेंगे, इस तरह के शर्त लगाते। या घरों में मारो तो कहेंगे फलाने बाबा के यहाँ लेके चलो तो मैं छोड़ दूंगा। मरीज ऐसे भी शैतान शिर्क में मुलव्वस करते हैं, समझ में आई आपको? हाँ, ये जितने भी हैं बाबाओं के ऊपर यही शैतान लेके जाता है खबीस। वो चाहता है ये शिरक करे, मुशरिक बने, और फिर छोड़ता नहीं है उसका पीछा। तो अगर अल्लाह और उसके रसूल के इताअत के शुरूत हो तो मान लें, और अल्लाह और उसके रसूल के इताअत के शुरूत ना हो और मासियत हो, नाफरमानी हो, तो हरगिज ना कबूल करें, बल्कि उसकी सजा उसको दी जाएगी। 14वीं नसीहत और तंबीह और तालीम मुआलिज के लिए यह है कि जब मरीज सही हो जाए तो उसको हुक्म दो कि अब तुम वजू बना के और सजदे शुक्र अदा करो, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ताला ने तुम्हें इस जालिम से निजात अता फरमाई है और उसी की तौफीक से यह जुल्म तुम्हारे ऊपर से उठा है। 15वीं नसीहत यह है कि अगर मुआलिज के लिए नसीहत है कि अगर अल्लाह ने तुम्हारे हाथों से किसी का फायदा दिया है, किसी जिन्न को तुम्हारे हाथों से अल्लाह ताला ने दूर भगाया है, तो आप हरगिज ना अपनी जुबान से कहें कि मैंने इस जिन्न को निकाला है, मैंने इसको भगाया है, मैंने ऐसा किया है, मैंने ये किया है, मैंने ये किया, हरगिज नहीं। बल्कि ये कहें ये सब अल्लाह तबारक व तआला ने किया है, अल्लाह तबारक व तआला ने भगाया है, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें बचाया है, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें शिफा दी है, ताकि गुरूर और घमंड जो शैतान के दाखिल होने की एक जगह है, इससे तुम बचे रहो। 16वीं और आखिरी नसीहत यह है कि जो शख्स इलाज करने का इरादा करे उसके लिए मुनासिब और बेहतर यह है कि चंद किताबें वो पढ़ ले। एक किताब है तलबीस इबलीस, इसका उर्दू में तर्जमा हो चुका है, यह भी पढ़ लें। इगासतुल लहफान, यह अरबी में है, यह भी पढ़ें। अल फुरकान बैना औलिया रहमान व औलिया शैतान, अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह की उर्दू में तर्जमा है, यह भी पढ़ें। इसी तरह अल्लामा इब्न तैमिया की रिसालतुल जिन्न एक किताब है, उर्दू में तर्जमा है, वो भी पढ़ें। इसी तरह आलमुल जिन्न व शैतान एक किताब है, यह भी पढ़ें। इसी तरह आकामुल मरजान मा तंबीह अला आकामुल मरजान भी पढ़ें। और एक नसीहत यह है कि इन किताबों में आखिर की ये जो मसलन आलमुल जिन्न व शैतान, आकामुल मरजान, ये जो किताब है इसमें बहुत ज्यादा ज़ईफ हदीसें हैं, तो जरा बच के रहते हुए इन हदीसों को पढ़ने की कोशिश करें। बकिया अल्लामा इब्न तैमिया की जो किताबें हैं अल फुरकान और जो हैं वो उसमें कोई शक नहीं, उसको आप पढ़ें। इसी तरह से हम ये भी नसीहत करेंगे इलाज करने वाले को कि सही बुखारी में जो बाबो बदइल खल्क है उसको फतहुल बारी की शरह के साथ पढ़ें। इसी तरह किताबुत तिब पढ़ें। सही मुस्लिम के अंदर किताबुत तिब एक बाब है, वो भी पढ़ें। अबू दाऊद के अंदर भी किताबुत तिब है, उसे भी पढ़ें। इसी तरह सुनन इब्न माजा के अंदर किताबुत तिब है, उसे भी पढ़ें। इसी तरह किताबुत तिब तिब्बे नबवी इब्न क़य्यिम जौज़ी की एक किताब है जो उर्दू में तर्जमा है, वो भी पढ़ें, उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें मौजूद हैं। आइए आखिरी बात मैं आपके सामने अर्ज करके अपनी बात को खत्म करूं कि ये वो तरीका है जो शरीयत ने हलाल किया है और हमारे लिए जायज तरीका है। आखिरी तरीका मैं बता के अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूं, और वो तरीका वो है जिन्नों के निकालने के हराम तरीके, जिन्नों के निकालने के हराम तरीके, ताकि आप हलाल और हराम की का फर्क कर सकें। जिन्नों के निकालने का हराम तरीका ये एक जियारत करने का तरीका है, और वो जियारत करने का तरीका यह है कि मरीज के घर में तमाम अइज़्ज़ा और अकारिब जमा होते हैं, फिर मरीज को सजाया और संवारा जाता है, गाने और या अगर औरत होती है तो उसे दुल्हन बनाया जाता है, उसे सोने चांदी के जेवरात से मुज़य्यन किया जाता है। यह अरबों में इधर होता है कहीं, समझ रहे हैं, और हमारे यहां भी होता होगा बहरहाल। और फिर ढोल और ताशे और फिर अंगड़े भंगड़े डाल के खूब नाचा जाता है, गाया जाता है, रातों को जश्न मनाया जाता है और शिरक बिदात खुराफात किए जाते हैं। यानी इस किस्म के आमाल ये और इस तरह से जिन्नात को निकाला जाता है, यह जिन्नात को निकालने का हराम तरीका है। इसी तरह से जिन्नात को निकालने का दूसरा हराम तरीका यह है कि जो इलाज करने वाला होता है वो जिन्नात की हर ख्वाहिश को पूरी करने की कोशिश करता है। जिन्नात कहता है कि हंडी में इतना इतना जाफरान लाओ, इतना मुर्गा लाओ, इतना ये लाओ, इतना वो लाओ, इतना वो लाओ, और इस तरह से वो हंडियों में पता नहीं क्या क्या करते हैं, आग जलाए जाते हैं। फिर उसका यानी जो हमारे यहाँ पलीते लिखो और ये यानी मुख्तलिफ जो हमारे यहाँ तावीज गंडे पलीते चलते हैं, इस तरह के पलीते लिखो और ये करो
یہ کرو یہ کرو، تو یعنی اور مرغے ذبح کرو پھر اس کو ویرانوں پہ پھینکو، تو پھر کوئی یہ کرو تو یہ کرو، یہ تمام سب حرام طریقے ہیں شریعت میں، یہ تمام سب حرام طریقے ہیں۔ اور اسی طرح سے جن یہ کہتا ہے کہ کوئی جانور ذبح کرو یا سونا پہنا دو یا جو ہے کیا کہتے ہیں سگریٹ یا بیڑی دے دو، اس کے علاوہ بہت سارے حرام چیزوں کا وہ حکم دیتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ چیزیں حرام ہیں اس لیے کہ آپ اس میں ظالم کی مدد کر رہے ہیں، ایک تو یہ کہ اس کے ظلم کے اوپر ظالم کی مدد کر رہے ہیں، دوسرے آپ اللہ کی نافرمانی میں جنات کی اطاعت اور فرما برداری کر رہے ہیں۔ اور تیسرا حرام طریقہ جنات کو چھڑانے کا یہ ہے کہ اور یہ طریقہ ایک جادوگر ہی اپناتا ہے، اور وہ کیا ہے، وہ لوگ جن کے انڈر میں کچھ موکل ہوتے ہیں، کہتے ہیں نا ہمارے یہاں سفلی علم ہے، ہمارے پاس اتنے موکل ہیں، بابا نے اپنے موکل کے ذریعے منگایا، وہ مٹھائی منگا دی، وہ فلانا کر دیا، موکل کے ذریعے سے جناتوں کو بھگانا، یعنی جن کے ذریعے سے جن کو بھگانا۔ اور ظاہر ہے کہ یہ جتنا ہی حرام میں وہ پیر یا وہ جو موکل والا آدمی ہے جتنا ہی حرام اور شرک میں ڈوبا ہوگا اتنا ہی زبردست اس کا گنڈا ہوگا۔ بھئی ہمارے ہاں اگر کسی گنڈے کو پٹوانا ہو تو ظاہر ہے اسے ڈبل گیم کا گنڈا لانا پڑے گا پٹوانے کے لیے، تو ظاہر ہے اسے ڈبل پیسے دینے پڑیں گے، ہے کہ نہیں؟ تو اسی طرح سے جتنا ہی شرک میں وہ ڈوبا ہوگا اتنا ہی زبردست اس کا موکل ہوگا، اور جنات سے ٹکرا کے اس جنات کو ختم کرے گا، قتل کرے گا، مارے گا، بھگائے گا، کچھ بھی کرے گا۔ تو یہ بھی اسلام کے اندر حرام ہے کہ جن کو چھڑانے کے لیے جن کی مدد لی جائے۔ چوتھا طریقہ جن کو چھڑانے کا یہ ہے کہ جنوں سے قسم لیا جائے۔ کیسا قسم؟ تو اپنے قبیلے کے سردار کی قسم کھا، سلیمان علیہ السلام کی قسم کھا، فلانے کی قسم کھا، فلانے کی قسم کھا، یہ قسم لینے کی تو نہ آئے ہرگز، تو یہ بھی اسلام کے اندر حرام ہے۔ کیونکہ جس طرح ہمارے اندر بڑے اور چھوٹے ہیں، غریب اور امیر ہیں، فقیر اور قلاش ہیں، ہمارے دھنی اور سیٹھ ہیں، اسی طرح جناتوں کے اندر یہ تمام سب چیزیں موجود ہیں۔ تو جن جو ہوتا ہے، جادوگر جو ہوتا ہے، علاج کرنے والا، تعویذ پلیتے کرنے والا، یہ ان بڑے قوم قبیلے کے سرداروں کو ہدیے تحفے اس کے نام کے جانوروں ذبح کروا کے اس کی مدد سے اس سے قسم لیتا ہے کہ تو ایسا کرے گا تو ہم فلانے کے حوالے کر دیں گے، یعنی یہ قسم کھلاتا ہے اس کا۔ پانچواں طریقہ حرام کا یہ ہے کہ جن کو قید کیا جائے۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں نا باٹلی میں قید کر دیا، فلانی جگہ قید کر دیا، ڈھکانی جگہ قید کر دیا، مٹکا منگا کے مٹکے میں قید کروا دیا، یہ بھی طریقہ حرام ہے۔ اور یہ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بڑے لوگوں کو، جنوں کو ان کے مطابق یہ جادوگر عمل کرتا ہے کہ جیسا وہ حرام اور شرک کرنے کی دعوت دیتے ہیں ویسا کرتا ہے، تو پھر وہ بھیجتا ہے کسی طاقتور جن کو، تو اس کو پکڑ کے باٹلیوں میں یا کہاں کہاں قید کروائے جاتے ہیں۔ یہ بھی طریقہ حرام کا طریقہ ہے۔ چھٹا طریقہ جن چھڑانے کا حرام کا یہ ہے کہ جن کو عذاب دیا جائے، جن کو جلایا جائے یا جن کو قتل کیا جائے، یہ بھی طریقہ ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ طریقہ پہلے طریقے سے زیادہ خطرناک ہے کیونکہ اس کے اندر بہت بڑا شرک کرنا پڑتا ہے۔ ساتواں طریقہ جن کو جلانے کا ہے، اور یہ طریقہ پہلے طریقے سے زیادہ خطرناک ہے کیونکہ اس کے اندر بھی اس سے بھی بڑا شرک کرنا پڑتا ہے، اور اس طریقے کے اندر فتنے ہیں، ورنہ اس کی تفصیلات ہم آپ کے سامنے بیان کرتے، اس لیے جلانے کا جو طریقہ ہے چھوڑیں آپ۔ ایک تنبیہ آخری چیز اور میں آپ کو بتاؤں کہ کبھی کبھی جن جو ہے جادوگر کے ذریعے سے بیماروں کو، جو مریض ہوتے ہیں، انہیں دھوکے میں رکھتا ہے۔ وہ کس طرح سے کہ جادوگر کچھ باتیں قرآن کی آیتوں کی لکھتا ہے اور باقی جن اپنے تئیں اس کے کرواتا ہے، تو مریض یہ سمجھتا ہے کہ یہ علاج قرآن کی آیتوں کے ذریعے کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ شیطان اس جادوگر کے ذریعے سے اپنے طریقے سے کام کرواتا ہے۔ تو یہ ہمیشہ علاج کرنے والے کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے، اور یہ بھی حرام طریقہ ہے۔ اور اسی طرح سے آئیے ایک اور بات میں آپ کو بتلاؤں کہ جنات سے بچنے کے لیے مختصر طریقہ یہ ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے جو دعائیں اور اذکار میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بتلائی ہیں ان تمام کی حفاظت کریں، اور اسی طرح سے جب اونچے مکان سے کسی اونچی جگہ سے نیچے کودنا ہو تو بسم اللہ کر کے کودیں، گرم ورم پانی زمین کے اوپر ڈالنا ہو تو بسم اللہ کر کے ڈالیں، کمرے میں تاریک کمرے میں داخل ہوں تو بسم اللہ کر کے داخل ہوں،
نمبر 5 کسی کتے کو یا بلی کو ہرگز بے گناہ نہ ماریں کہ چلو مارتے پھریں. نمبر 6 اکیلے نہ سوئیں الا یہ کہ اگر تم مجبور ہو گئے اکیلے سونے میں ہے نا تو وضو کر کے اور سونے کی دعا پڑھ کر کے سوئیں. اسی طرح کسی سوراخ میں نہ پیخانہ کریں نہ پیشاب کریں. اسی طرح کسی گھروں میں اگر کوئی سانپ آپ کو نظر آئے تو اس کو ہرگز نہ ماریں. گھروں میں اگر کوئی سانپ آپ کو نظر آئے تو اس کو ہرگز نہ ماریں. اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر آپ گھر میں کسی سانپ کو دیکھ رہے ہیں تو 3 دن تک آپ اس گھر میں اذان دیں. 3 دن تک آپ اس گھر میں اذان دیں. اور ہم نے پہلے کیسٹ میں وہ محاضرہ موجود ہے، وہ انصاری صحابی کا واقعہ نوجوان کا بتلایا تھا جو غزوہ خندق کے موقع پر اللہ کے نبی سے اجازت لے کے گھر پہ آیا تو بیوی باہر تھی تو دیکھا کہ گھر میں سانپ ہے تو تیر لے کر کے مار ڈالا. اس کی تفصیل ہم نے آپ کو بتلائی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ گھروں کے اندر جو گھر آباد ہوتے ہیں ان میں شیاطین اور جن رہتے ہیں، اس لیے 3 دن تک تم ان سے کہو کہ اللہ کے لیے تم یہاں سے چلے جاؤ. 3 دن تک ان کو کہو یہاں سے چلے جاؤ، ہمیں تکلیف نہ دو، یہاں سے چلے. 3 دن تک. اگر اس کے بعد تمہیں وہ سانپ پھر نظر آئے 3 دن کے بعد بھی تو وہ سمجھو وہ کافر ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا فقتلوہ، اس کو قتل کر دو، فإنہ کافر، اس لیے کہ وہ کافر ہے. یہ حدیث مسلم کے اندر ہے. اور مسلم ہی کی صحیح مسلم کی ایک دوسری روایت میں ہے فأذنوہ 3 ایام، 3 دن تک اذان دو. فإن بدأ لکم بعد ذلک، اس کے بعد اگر وہ ظاہر ہو تو فإنہ شیطان، تو وہ شیطان ہے، اس کو بہرحال ختم کر دو. اور ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ شیطان سے کیسے، اس سانپ سے کیسے کہیں گے کہ تو یہاں سے نکل جا. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس سے کہیں کہ میں تمہیں اس وعدے کی قسم دیتا ہوں جو وعدہ تم نے سلیمان ابن داؤد سے لیا تھا. سلیمان ابن داؤد نے جو تم سے لیا تھا کہ میرے بعد کسی کو تم تکلیف نہ پہنچانا اور نہ ہمارے علاوہ کسی کے اوپر تم ظاہر ہونا. ہم تمہیں وہ وعدے کی قسم دے کر کے تمہیں ہم کہتے ہیں تم یہاں سے چلے جاؤ. اگر وہ چلا جائے 3 دن کے اندر تو ٹھیک ہے، ورنہ مارے. دوسری چیز یہ ہے کہ 3 دن کے بعد اگر تمہیں یہ سانپ نظر آئے تو اس کو قتل کر دو. اس لیے کہ یا تو وہ شیطان ہے، یا تو وہ یہودی جن ہے، یا کرسچن جن ہے، یا وہ مسلمان جن ہے نا، یا وہ حقیقی طور پر سانپ ہے. بہرحال کوئی بھی ہے، باغی مسلمان ہے یا یہودی جن ہے یا نصرانی جن ہے، قتل کر دو، تمہیں انشاءاللہ کوئی تکلیف نہیں ہوگی. تیسری چیز یہ ہے کہ اگر گھر میں کوئی ایسا سانپ نظر آئے جس سانپ کے جسم پر 2 سفید لکیریں ہوں، جس سانپ کی پیٹھ پر 2 سفید لکیریں ہوں، یا کوئی ایسا سانپ نظر آئے جس کی دم چھوٹی ہو، جس کی دم پونچھ جو اس کی ہو، دم جو ہو وہ چھوٹی ہو، تو ایسے دونوں سانپوں کو بغیر 3 دن کی اجازت کے بھی قتل کیا جا سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں حکم دیا ہے کہ ایسے لوگ جن نہیں ہوتے ایسے لوگوں کو فوراً قتل کر دیا جائے. اسی طرح اگر مسجد کے اندر، چنانچہ اس کی دلیل حضرت ابو لبابہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں کے اندر یہ جو 2 لکیر والے سانپ ہیں جن کے پیٹھوں پہ سفید لکیر ہوتی ہے اور چھوٹی دم والے سانپوں کو قتل کرنے کا حکم دیا. یہ مسلم کی حدیث ہے. چوتھی چیز یہ ہے کہ اگر گھر سے باہر کوئی تمہیں سانپ نظر آئے تو تم اسے ختم کر دو، کیونکہ یہ جن جو ہوتے ہیں وہ آباد گھروں میں سانپ بن کے ہوتے ہیں، باہر وہ سانپ بن کر کے نہیں چلتے ہیں. اس کو تم ختم کر دو. یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے. 5ویں چیز یہ ہے کہ اگر تم مسجد کے اندر سانپ پاؤ، بچھو پاؤ تو اسے بھی قتل کر دو، اسے بھی قتل کر دو. 9ویں چیز یہ ہے کہ راتوں کو صحرا میں اکیلے ہرگز نہ جاؤ، ہرگز قیام نہ کرو، نہ ہرگز جاؤ صحرا میں اکیلے. 10ویں چیز یہ ہے کہ جب بھی کوئی بھاری چیز زمین کے اوپر پھینکنی ہو، کوئی لکڑی کا بوٹا پھینکنا ہو، کوئی لوہا پھینکنا ہو، وزنی چیز، تو بسم اللہ کر کے پھینکو، بسم اللہ کر کے پھینکو. تو میرے عزیز، میرے دوست، یہ چند نصیحتیں اور چند علاج کے طریقے تھے اور چند ہدایات، تعلیمات، تنبیہات تھیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھے. میری خواہش تو یہ بھی تھی کہ میں کچھ نمونے آپ کے سامنے گفتگو کے، جن اور بھوت کے، شیطانوں کے رکھتا کہ یہ کیسے گفتگو کرتے ہیں. لیکن بہرحال انشاءاللہ موقع ملا تو ہم جادو کے موضوع پر جب گفتگو کریں گے تو ہم ان میں 1-2 نمونے آپ کو دکھا دیں گے. بہرحال اس طرح سے ہمارا پورا موضوع جو عالم جناتوں کی سیر اور تفصیلات اور علاج اور معالجہ اور ہدایات، بچنے کے طور اور طریقے اور جن کی حقیقت کیا ہوتی ہے، یہ سب میں نے مختصر طور پر آپ کے سامنے رکھ دی ہے. آخر میں
چلتے چلتے اللہ وحدہ لا شریک سے ہم یہ دعا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اس شر سے محفوظ رکھے، اور اللہ تبارک و تعالی جتنے بھی لوگ مریض ہوں اس سلسلے میں اللہ ان کی مدد فرمائے، اور اللہ تعالی ان کو شیطان اور بھوت اور پریت اور چڑیل اور ان تمام کے شر سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگلی مجلس جو جمعرات کی ہوگی انشاءاللہ تعالی، وہ انشاءاللہ سوال و جواب کے موضوع پر ہوگی، اور آپ کو جو بھی سوالات اس تعلق سے جنات